مونسون کا طاقتور اسپیل، پنجاب میں موسلادھار بارشوں سے تباہی، 24 گھنٹے کے دوران 8 اموات 37 زخمی، مختلف شہروں میں دوسرے روز بھی بارش، سیلابی صورتحال، فیصل آباد، سیالکوٹ، منڈی بہاؤالدین اور حافظ آباد میں بادل جم کر برسے، ریکارڈ بارش کے بعد صورتحال خطرناک، سڑکیں اور گلیاں پانی میں ڈوب گئیں، پانی گھروں میں داخل، مکینوں کو مشکلات، گجرات میں بھی نشیبی علاقے زیرآب، مارکیٹیں بند، کاروباری زندگی بری طرح مفلوج، لاہور میں بھی وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ خیبر پختونخوا میں مانسون بارشوں، فلیش فلڈ، 3 روز کے دوران 14 افراد جان سے گئے، 19 زخمی، مرنے والوں میں 6 بچے اور 2 خواتین شامل۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق 28 مکانات متاثر، پشاور، نوشہرہ، خیبر، مردان، بنیر، باجوڑ، شانگلہ متاثر اضلاع میں شامل۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں موسلادھار بارش، سڑکوں پر پانی جمع، کوہ سلیمان کے پہاڑی سلسلے پر گرج برس، سیلابی ریلا ٹانگ کی جانب بڑھنے لگا، ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ الرٹ۔ معاشی استحکام کے لیے حکومت کے جتن، پاکستان نے امریکہ سے 10 ارب ڈالرز کی مالی سہولت مانگ لی۔ برطانوی خبرساں ادارے کے مطابق زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے کے لیے 5 سال کے لیے درخواست کی گئی۔ پاکستان نے عالمی مالیاتی منڈیوں تک بہتر رسائی کے لیے بھی حمایت مانگی ہے۔ حتمی منظوری کی صورت میں پاکستان کو مالی استحکام میں مدد مل سکتی ہے۔ امریکی وزارت خزانہ کا پاکستانی درخواست پر تبصرہ کرنے سے گریز۔ سرکار کا غریب پر بار بار وار، پیٹرولیم قیمتوں کے یومیہ تعین نے رہی صحیح کسر بھی نکال دی۔ پیٹرول 4 روپے 93 پیسے فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت 320 روپے 73 پیسے ہو گئی۔ ڈیزل کے نرخوں میں 7 روپے 15 پیسے اضافہ، 367 روپے 21 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ نئی قیمتیں صرف آج تک کے لیے ہیں، کل کیا ہوگا کچھ معلوم نہیں۔ دونوں ہاتھوں سے لوٹ مار جاری، کسی کو کوئی احساس نہیں، کہاں جائیں، کس سے فریاد کریں، عوام کی دہائی۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کا از خود ایکشن، کرایوں میں 5% اضافہ کر دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا روزانہ تعین ناقابل قبول۔ پیٹرول پمپ اونرز ایسوسی ایشن کا آج رات 12 بجے سے غیر معینہ مدت تک کے لیے ملک گیر ہڑتال کا اعلان۔ عوام سے جان چھڑانے کے لیے انہیں بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ ڈیلرز کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کمیشن اور قیمتیں ماہانہ بنیادوں پر ہی ہونی چاہیے۔ ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہمایوں خان کی سما کے پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو۔ حکومت اور پیٹرول پمپ مالکان کے مذاکرات بے نتیجہ ختم، قیمتوں کے ماہانہ تعین اور ڈیلرز مارجن میں 8% اضافے کا مطالبہ۔ پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ الائنس کا بھی ہڑتال کی حمایت کا اعلان۔ پاکستان سفارتی محاذ پر پھر سرگرم، ایرانی وزیر داخلہ کی سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں، کشیدگی کم کرانے کے لیے سفارتی کوششوں کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم سے ملاقات میں اسکندر مومنی نے ایرانی صدر کا پیغام پہنچایا، پاکستان پائیدار امن کے لیے مخلص ثالث کا کردار ادا کرتا رہے گا۔ شہباز شریف کا مشرق وسطی میں کشیدگی پر شدید تشویش کا اظہار۔ ایرانی وزیر داخلہ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بھی ملے، خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے مشترکہ اقدامات جاری رکھنے پر زور۔ دونوں ملکوں کا سرحدی تعاون مزید مؤثر بنانے اور رابطہ کاری بڑھانے پر بھی اتفاق۔ امید ہے کہ جلد ہی اچھی خبر سامنے آ جائے گی اور امن قائم ہوگا۔ محسن نقوی پر امید۔ وفاقی وزیر داخلہ اور ایرانی ہم منصب اسکندر مومنی کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور باہمی تجارت مزید مستحکم بنانے کا عزم۔ دونوں ملکوں کے درمیان وفود کی سطح پر بھی مذاکرات۔ انسداد دہشت گردی اور انسداد منشیات میں اشتراک بڑھانے کا فیصلہ۔ سکندر مومنی کا وزارت داخلہ آمد پر شاندار استقبال، فیڈرل کانسٹیبلری کے دستے کی سلامی۔ امریکہ نے ایران پر حملوں کا دائرہ مزید پھیلا دیا، 11ویں روز بھی بارود کی برسات، سیریک، تبریز اور خوزستان میں خوفناک دھماکے، بوشہر کے نواحی علاقے بھی لرز اٹھے، ایئر ڈیفنس سسٹم فعال، کرمانشاہ کنارک پر بھی بمباری، تازہ کارروائیوں میں ایرانی فوجی کمانڈر مراکز، میزائل ڈرون لانچ سسٹم اور دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں کا ایک اور سلسلہ مکمل، کارروائی کا مقصد ایران کی فوجی صلاحیتوں کو کمزور کرنا ہے، سینٹ کام کا ایکس پر پیغام۔
امریکی حملوں پر ایران کے جوابی وار، خطے میں امریکی تنصیبات نشانہ، کویت کے احمد الجابر اور عارف جان ایئر بیس بھی ٹارگٹ، میزائل سسٹم تباہ، علی السالم ایئر بیس کے MQ-9 ڈرون ہینگر کو بھاری نقصان، بحرین میں امریکی پیٹریوٹ ڈیفنس سسٹم بھی متاثر، جوہری تنصیبات پر حملہ جنگ کے پھیلاؤ کا باعث بنے گا، واشنگٹن نے غلطی کی تو امریکی مفادات اور اتحادی ہدف ہوں گے، ترجمان خاتم الانبیاء بریگیڈ نے خبردار کر دیا۔ کبھی کہتے ہیں ایران جنگ ختم ہو گئی، کبھی کہتے ہیں 2 ہفتے لگیں گے، ناکامی تسلیم کریں، آپ کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں۔ امریکی سینیٹر وزیر جنگ پر برس پڑے، ڈیموکریٹس فوج کے لیے فنڈز فراہم نہیں کرتے، صرف سیاست کرتے ہیں، پیٹ ہیگسٹ کا جواب، کہا ایران جنگ پر $37.5 ارب خرچ ہو چکے، عالمی خطرات سے نمٹنے کے لیے مزید بجٹ درکار ہے۔ بریفنگ کے دوران جنگ مخالف کارکنوں کا احتجاج، ایران اور فلسطین میں بچوں پر بمباری بند کرنے کا مطالبہ۔ ٹرمپ کی ایران میں پک ایکس ماؤنٹین پر بڑے حملے کی دھمکی، تہران کو کسی بھی صورت جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے، ایٹمی مواد پک ایکس ماؤنٹین پر چھپا رکھا ہے تو جلد بڑی کارروائی کی جائے گی۔ امریکی صدر کی لبنانی ہم منصب سے ملاقات میں گفتگو، دعویٰ کیا کہ ایران شدت سے مذاکرات کا خواہش مند ہے، جب تک ایرانی قیادت بامانی ملاقات کے لیے تیار نہیں ہو جاتی ہمیں بھی ملنے میں کوئی دلچسپی نہیں، حوثیوں کی ناکہ بندی کے معاملے پر کوئی پیش رفت ہوئی تو مناسب کارروائی کی جائے گی۔ برطانیہ میں حکومت بدلتے ہی پالیسی بھی تبدیل، وزیر اعظم اینڈی برہم نے ایران پر حملے کے لیے برطانوی بیسز استعمال کرنے کی منظوری دے دی، بلومبرگ کا دعویٰ، حملوں سے ایران کے موقف میں تبدیلی کا امکان انتہائی کم ہے، واشنگٹن پوسٹ میں امریکی انٹیلیجنس رپورٹ کا حوالہ، لکھا اعلیٰ قیادت اور عسکری نقصان کے باوجود ایران حکومت اب بھی اپنی بقا برقرار رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، بحری ناکہ بندی کا مقابلہ بھی 3 سے 4 مہینے تک ممکن، پینٹاگون نے عراق میں ہلاک امریکی فوجی کی شناخت ظاہر کر دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی منیلا میں روسی وزیر خارجہ سے ملاقات، پاک روس تعلقات اور باہمی تعاون کے فروغ پر اتفاق، تجارت، توانائی اور رابطہ کاری کے شعبوں میں تعاون مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار، اسحاق ڈار آسیان ریجنل فورم اجلاس میں شرکت کریں گے۔ فتنہ الخوارج کی دہشت گردی کا نیٹ ورک بے نقاب سہولت کاری میں ملوث مولوی ظفریاب گرفتار، خارجی دہشت گرد مذہب کی آڑ میں غیر قانونی مدارس کے فتووں کا سہارا لینے لگے، خارجی کمانڈر جہاد کے نام پر مجھ سے غیر شرعی فتوے لیتا تھا، مولوی ظفریاب کا اعتراف، تعلق جامعہ نظام العلوم بنو سمیت JUI کے گروپ سے ہے۔ آزاد کشمیر انتخابات پر مسلم لیگ نون اور MQM کے درمیان اہم رابطہ، لیگی وفد نے الیکشن میں حمایت کی درخواست کر دی، متحدہ نے مرکزی قیادت اور پارٹی فورم سے مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا زیادتی کیس میں بڑا فیصلہ، مجرم عابد علی اور شفقت بگا کی اپیلیں مسترد، سزائے موت اور عمر قید برقرار، جرم انسانی وقار اور خواتین کی خود مختاری پر حملہ، سزا میں نرمی انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہوگی عدالت کے ریمارکس۔ بھارتی نوجوانوں کی تحریک زور پکڑ گئی، ملک کے اندر اور باہر شدید احتجاج، مانچسٹر اور لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے مظاہرہ، مودی کے ظالمانہ اقدامات کے خلاف نعرے بازی، کاکروچ جنتا پارٹی کا احتجاج جاری رکھنے کا اعلان، مظاہرین پر تشدد اور فائرنگ سے نام نہاد بھارتی جمہوریت کا چہرہ آشکار، بلومبرگ کے مطابق مودی سرکار نے سفاکت کی تمام حدیں پار کر لیں، انسانی حقوق کی تنظیموں کی بھی شدید مذمت۔ لبنان کے لیے 41 سال بعد براہ راست امریکی پروازیں بحال کرنے کی منظوری، لبنانی صدر سے ملاقات کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے انتظامیہ کو ہدایات دے دیں، امریکہ کی لبنان کے لیے مسافر پروازیں 1985 میں ہائی جیکنگ واقعے کے بعد معطل ہو گئی تھیں۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز سلیکٹ 11 کے درمیان 4 روزہ پریکٹس میچ بغیر کسی نتیجے کے ختم، قومی ٹیم نے پہلی اننگز میں 455، دوسری اننگز میں 219 رنز بنائے، ویسٹ انڈیز کی ٹیم پہلی اننگز میں 279 رنز بنا کر آؤٹ، محمد علی کے 5 شکار، سیریز کا پہلا ٹیسٹ 25 جولائی سے شروع ہوگا۔